فضل کا آفتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سورج ہے سورج، اور ہم کواکبوہا، اور دیگر انبیاء کرام اس کے تارے ہیں۔ تو بتائیے تارے کس کی روشنی میں چمکتے ہیں؟ تارے روشنی کس سے لیتے ہیں؟ سورج سے لیتے ہیں۔ انہ شمس فضل ہم کواکبوہا یظہرن انوارہا للناس فی الظلم، کہ یہ انبیاء کرام، یہ تارے، یہ اپنے اسی سورج کے انوار کو پھیلا رہے ہیں، وہیں سے نور لے رہے ہیں، اور ابھی وہ سورج طلوع نہیں ہوا، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لایا، تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء ستاروں کی طرح نور ہدایت لے کر چمکتے رہے اور لوگوں کے لیے اللہ کے قرب کا سبب بنتے رہے، وہ نور اسی آفتاب رسالت سے لے رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا، یہ ستارے، یہ انبیاء کرام اپنے انوار کو ظاہر کر رہے ہیں، لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ، اسی سورج کے انوار کو ظاہر کر رہے ہیں لوگوں کے لیے گمراہی کے اندھیروں میں۔ تو یہ فضیلت کا آفتاب ہے، اور جب وہ آفتاب طلوع کر گیا، تو جب سورج طلوع ہو جائے تو کوئی تارا دکھائی دیتا ہے؟ نہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراج منیر بنایا، چمکتا ہوا سورج۔ تو جب وہ سورج طلوع ہو گیا تو اس نے ساری کائنات کو روشن کر دیا۔ پہلے بھی ہر ایک ستارہ اس ہی سے نور لے کر کائنات کو جگمگا رہا تھا، اب وہ سورج خود، وہ آفتاب طلوع کر گیا تو اب کسی ستارے کی ظاہری طور پر ضرورت نہ رہی، اور اسی سورج نے ساری کائنات میں ہدایت کا نور پھیلا دیا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر کے تشریف لایا ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، صلی علی کریمنا صلی پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے
بچھائیں تو پر کو خبر نہ دو ہو۔ جبریل امین حضور سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور مجھے اجازت دیجئے کل میدان محشر میں جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے گی تو میں اپنے پر بچھا دوں تاکہ وہ جہنم میں نہ گر سکیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ اسی واقعے کو شعر میں ارشاد فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہ جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، تازہ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو
رضا دل تو یہ چاہ رہا ہے کیا حضور کے چوکھٹ پر جا کر میں سجدہ کر دوں، مگر مجھے شریعت روک رہی ہے، کیونکہ حضور کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ پہلے کی امتوں میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، سجدہ عبادت تو نہ پہلے جائز تھا نہ اب جائز ہے۔ سجدہ عبادت تو عبادت کے نظریے سے رکھتے ہوئے عبادت کی نیت سے کسی کو بھی سجدہ کرے وہ کفر ہے، مگر سجدہ تعظیمی جو تھا پہلے کی امتوں میں جائز تھا، حضور نے یہ بھی حرام قرار دیا، حضور کی شریعت میں سجدہ ہے۔ تو اب دل تو چاہ رہا ہے کہ حضور کی قدموں میں جا کر گر پڑوں اور سجدہ کر دوں، مگر شریعت روک رہی ہے۔ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، پل سے اتار و راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسے پہ پیدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پیسے پہ پیدر کو خبر نہ ہو، پل سے اتار و راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ سوئے لال زار پیتے ہیں، وہ سوئے لال زار پیتے ہیں، وہ سوئے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار
پھرتے جو تیرے در سے یار پھرتے جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں خار پھرتے ہیں در بدر یوں خار پھرتے ہیں ان کے ایمان سے دونوں باغوں پہ ان کے ایمان سے دونوں باغوں پہ خیر لے لو نہار پھرتے ہیں اور ہر چراغ مزار پہ قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان وار پھرتے ہیں کیسے پروان وار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اور آپ کے مشفق و مہربان استاذ العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ آپ نعروں کی گونج میں کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی چند گوشے بیان ہو رہے تھے، جس میں پہلے درس میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی مدد کرنے کا عہد لیا۔
دوسرے درس میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے کا اہتمام فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ کی طرف منتقل ہوتے رہے حتیٰ کہ آپ کا نور مبارک حضرت عبداللہ جو آپ کے والد گرامی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صلب میں منتقل ہوا اور آپ سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ محترمہ ہیں ان تک منتقل ہوا اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا آب و گل میں جلوہ فرما ہوئے. تو یہ جو سلسلہ آپ کا تھا نسب کا سلسلہ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آبا اور اجداد میں تمام موحد تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے. ایک تو افراد تمام مومنین، اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منتقل ہونا تمام آبا سے امہات کی طرف، یہ صحیح نکاح کے ذریعے سے تھا. تو دو چیزیں اس میں ہمیں یاد رکھنی ہیں کہ افراد مومنین تھے اور ان کی تمام مائیں مومنہ تھیں، اور ان آبا اور ان امہات میں باہمی جو تعلق اور رشتہ تھا وہ نکاح صحیح کا تھا، جیسا کہ میں نے حدیثیں بھی آپ کو پچھلے درس میں پڑھ کر سنائی. تو یہ اہتمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نسب بھی آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنایا تھا. اور معد بن عدنان پر یہ نسب رک جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد ذکر نہیں کیا گیا، اور اس کے بعد جتنی باتیں کی گئی ہیں اس میں بہت جھوٹ شامل ہے. لہٰذا میں برکت کے لیے دوبارہ اس نسب کو پڑھ دیتا ہوں اور اس سے متعلق حضرت عمر کا ایک فرمان بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ یہ معلومات آپ کے ذہن میں رہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف کو مواہب اللدنیہ یہ کتاب ہے، اس میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. تو حضور کے دادا جان کا نام عبد المطلب یہ تو معلوم ہے سب کو، لیکن پر دادا کا نام ہاشم ہے. بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. یہ معد بن عدنان تک آپ کا نسب ذکر کیا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عدنان تک اپنا نسب لے جاتے ہیں، اس سے اوپر ہم نہیں جانتے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی یاد رکھنا چاہیے. اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی ایسے کو نہیں جانتے پہچانتے جو معد بن عدنان کے بعد سلسلہ نسب لے جائے، کیونکہ اس کے بعد نسب ذکر کرنے والوں نے اپنی طرف سے بہت ساری ملاوٹیں کر دی ہیں. لہٰذا معد بن عدنان تک تو ٹھیک ہے مذکور ہوا، ذکر کیا گیا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بیان نہیں کیا گیا. اس کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے 40 یا 50 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جسے واقعہ فیل کہا جاتا ہے، ہاتھیوں والا واقعہ، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ذکر فرمایا کہ وہ ابرہہ جو یمن کا بادشاہ حاکم تھا، وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا.
یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے 40 یا 50 دن پہلے کا ہے، یعنی 2 مہینے سے کم عرصہ آپ کی ولادت پاک کو باقی تھا کہ یہ واقعہ پیش آیا، اور اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کہ کیا آپ نے نہ دیکھا کیف فعل ربک، کہ کیسا معاملہ کیا آپ کے رب نے باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ تو وہ آگے تک پھر پوری سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کو بھیجا اور ان پرندوں کے ذریعے سے اس پورے لشکر کو ہلاک کر دیا اور کعبے کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ ابرہہ جو یمن کا حاکم تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ خانہ کعبہ جو مکے میں ہے، لوگ آ کر اس کا طواف کرتے ہیں اور ہر طرف سے وہاں لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، اور ظاہر ہے پھر نذرانے اور چڑھاوے بھی بڑا پیسہ حاصل ہوتا ہے، تو اس نے یہ چاہا کہ یہ سارا پیسہ یہاں آنا چاہیے ہمارے پاس۔ تو اس نے بھی اپنے شہر میں ایک اس طرح کا کوئی گھر بنا لیا اور پھر حکم دے دیا کہ اب یہاں کا طواف کیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے جب لوگ آئیں گے تو پیسہ بھی ملے گا۔ تو لوگوں نے تو کیا آنا تھا، وہ جب یہ اطلاع ملی مکے کے لوگوں کو، تو مکے کے رہنے والے کسی شخص نے وہاں جا کر اس نے جو یہ جھوٹا گھر بنایا تھا اس میں جا کر نجاست کر دی، بول و براز کر دیا اور اس کو نجس کر دیا، خراب کر دیا، اور وہ بھاگ کر واپس آ گیا۔ جب ابرہہ نے اس کو اطلاع ملی کہ پہلا چڑھاوا چڑھ گیا ہے، آ کر دیکھ لو، تو اس کو بہت زیادہ غصہ آیا اور کہا کہ اب یہ مسلمانوں کا جو گھر ہے خانہ کعبہ، اب یہ باقی نہیں رہے گا اور میں اس کو گرا کر ہی دم لوں گا۔ تو یہ سبب بنا، اس واقعے کا پس منظر یہ ہے، یہ سبب بنا، اور وہ یہاں ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ، جس میں بہت بڑے بڑے ہاتھی بھی تھے اور ایک بہت زیادہ بڑا ہاتھی، اس کو بھی وہ لے کر آیا، سفید ہاتھی تھا وہ غالباً۔ تو وہ یہ ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ یہاں مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گیا، اور پھر یہ اطلاع ملی اور اس نے بتایا، مشہور کیا کہ میں تمہارے اس کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو لوگوں نے حضرت عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں رضی اللہ عنہ، انہیں اطلاع دی، تو آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ پھر ہوا یہ کہ اس نے ڈرانے دھمکانے کے لیے مکے کے لوگوں کے جانور اپنے قبضے میں لے لیے، جس میں حضرت عبد المطلب کے بھی 200 یا 400 اونٹ اس نے جو چرنے کے لیے جاتے تھے اس نے ہانک لیے، اور وہ اپنی طرف لے آیا کہ جب یہ ہوگا تو پھر وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو وہ سارے جانور لے کر آ گیا۔ اب وہ قریش والے پہنچ گئے حضرت عبد المطلب کے پاس اور کہا کہ یہ مسئلہ ہے، تو حضرت عبد المطلب جو ہے وہ اس ابرہہ بادشاہ کے پاس آئے جو پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا وہاں، اور جب آپ وہاں تشریف لائے تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشانی میں چمکا۔ تو جب یہ چمکا تو آپ نے خوشخبری سنائی لوگوں کو، کیونکہ اس کی تابانی سے روشنی ہوئی اور وہ روشنی کعبے کی دیواروں پر پڑی، جس سے وہ روشن ہو گیا۔ تو یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اب بے فکر ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے کامیابی کی نوید لے کر آیا ہے، کیونکہ جب بھی یہ نور چمکتا ہے تو پھر خوشی کی خبر ہوتی ہے۔ تو یہ نور چمکا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے کامیابی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے یہ خوشخبری سنائی اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں وہ لفظ ہی ذکر کر دوں اگر مجھے مل جائے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اس وقت حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر نور محمدی
ہلال کی مانند چمکنے لگا، اور اس نور مبارک کی تیز شعاعیں خانہ کعبہ پر پڑنے لگیں، جس سے وہ خوب روشن ہو گیا۔ جب حضرت عبد المطلب نے اس نور مبارک کو دیکھا تو فرمانے لگے، اے گروہ قریش، جاؤ، بلا شبہ اس معاملے میں تمہیں کامیابی ہوگی۔ خدا کی قسم یہ نور مبارک اسی وقت چمکتا ہے جب ہمیں کامیابی اور ظفر بندی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد وہ قریش واپس چلے گئے، منتشر ہو گئے، اور پھر وہ اونٹ لے کر وہ سارے جانور اس نے قبضے میں لے لیے۔ تو حضرت عبد المطلب جب اس کے پاس گئے ہیں تو وہ نور اسی طرح سے چمک رہا تھا، تو اس کی ہیبت سے بادشاہ بھی کافی جو ہے مرعوب ہوا، اور اس نے حضرت عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر اپنے پاس بٹھایا، اور وہ ڈرانے کے لیے وہ ہاتھی بلایا اس نے، جو سب سے بڑا ہاتھی تھا۔ جب وہ ہاتھی آیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں جب نور مصطفیٰ کو چمکتے ہوئے دیکھا تو حضرت عبد المطلب کو سجدہ کر دیا، وہ جھک گیا۔ حالانکہ دیگر جتنے بھی ہاتھی تھے وہ اس بادشاہ کے آگے جھکائے جاتے تھے، وہ سدھائے ہوئے تھے تو جھکائے جاتے تھے، لیکن یہ ہاتھی اس بادشاہ کے آگے بھی نہیں جھکتا تھا۔ لیکن جب اس نے حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمکتا ہوا دیکھا تو وہ آپ کے دادا جان کے سامنے اس نے سجدہ کر دیا۔ بہرحال وہ بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور پوچھنے لگا کہ آپ قریش کے سردار ہیں، آپ کیوں آئے ہیں میرے پاس؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے آدمی میرے 400 یا 200 اونٹ جو ہے وہ لے کر آ گئے ہیں، اور قریش کے جانوروں کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے، تو میں انہیں چھڑانے کے لیے آیا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ کہا بالکل معلوم۔ تم کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہو؟ تو پھر اس نے کہا کہ پھر آپ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کعبے کی بات کرتے کہ بھئی آپ کوئی بھی جرمانہ لے لو یا کچھ بھی کر لو، اسے نہ گراؤ۔ آپ اس کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، آپ اپنے جانوروں کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بڑا زبردست جملہ ارشاد فرمایا جانور میرے ہیں، میں اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں، لہٰذا میں اپنے جانوروں کی بات کرنے آیا ہوں۔ اور رہا خانہ کعبہ کا معاملہ تو وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے اور اس کا گھر جانے، وہ اس کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے، وہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو اس نے سارے جانور حضرت عبد المطلب کو واپس کر دیے، اور آپ واپس تشریف لے آئے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے دعا فرمائی اور کہا کہ یہ حملہ کرنے والا ہے، لہٰذا آپ نے دعا فرمائی، اور اس رقت انگیز دعا میں کہ اللہ تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے اس گھر کی، ہماری اس وقت استطاعت نہیں ہے کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کریں۔ تو آپ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور آپ ایک پہاڑی پر تشریف لے گئے، سب کے ساتھ خالی چھوڑ دیا میدان۔ اب وہ اپنے لشکر کے ساتھ جب آیا ہے تو وادی محصر، جن حضرات نے حج کیا وہ جانتے ہیں کہ جب ہم عرفات سے وقوف عرفہ کر کے مزدلفہ کی طرف جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو عرفات اور مزدلفہ کے درمیان یہ وادی آتی ہے، قریب ہے مزدلفہ کے، وادی محصر۔ اور جب وہ وادی آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے جلدی جلدی گزرو، کیونکہ ایک قوم پر یہاں اللہ کا عذاب اترا تھا یہی ہاتھی والوں پر، لہٰذا اس وادی سے جلدی سے گزر جاؤ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے عذاب کے اترنے کا مقام ہے، لہٰذا اس مقام سے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ اور یہاں نہ ٹھہرو۔ تو یہ وادی محصر میں وہاں ابھی پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی فوج بھیج دی۔ ابابیل چھوٹا سا پرندہ، اور اس چھوٹے سے پرندے کو 3 کنکر دے دیے، 2 اس کے پیروں میں پنجوں میں اور 1 اس کی چونچ میں، اور اس کی طاقت یہ تھی کہ ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک۔ وہ جب پرندہ، اور ہر کنکر پر اس مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا، اب وہ جب کنکر پھینکتا تھا وہ پرندہ تو اسی کو جا کے لگتا تھا، اور اس کے سر کو چیرتا ہوا اس کے جسم سے گزر کر وہ ہاتھی کو بھی چیر کر زمین پر پہنچتا تھا، یعنی اتنی تیزی اور سرعت کے ساتھ وہ اثر انداز ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد ان کا حال یہ ہوتا تھا جیسے کھایا ہوا بھوسا، یعنی جس بھوسے کو جانور نے چبا لیا اور چبانے کے بعد اس کی جو حالت ہوتی ہے کعصف مأکول، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اور
حفاظت کرنا جانتا ہے، اس سے کون مقابلہ کر سکتا ہے اگر وہ حفاظت فرمانے کا ارادہ فرمائے؟ تو بہرحال یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک سے 40 یا 50 دن پہلے پیش آیا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسے علماء نے حضور کے معجزات میں سے شمار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا، اور اس نور کی شعائیں کعبہ معظمہ پر پڑی اور وہ خوب روشن ہو گیا، اور پھر آپ نے خوشخبری سنائی کہ جب بھی یہ نور چمکتا ہے تو ہمیں خوشخبری کی نوید ہوتی، لہٰذا تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، اور وہ یہ سن کر پھر منتشر ہو گئے جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہے 3 طرح کے ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک تو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہونے والی چیزیں، ان کو ارحاس کہا جاتا ہے تو معجزے ہی کی اقسام، لیکن جو اعلان نبوت سے پہلے ایسی چیزیں ظاہر ہوئیں جو خلاف عادت تھی۔ معجزے کی تعریف یہ ہے جو خرق عادت ہو۔ خرق کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، عادت کو پھاڑ دینے والی ہو، یعنی عادت کے بالکل خلاف۔ عادت کیا ہے؟ جو یہ نظام کائنات ہے یہ ایک عادت کے طور پر لیا جاتا ہے، ایک طبع کے طور پر لیا جاتا ہے، اور اس طبیعت کے خلاف اگر کوئی کام ہو تو اب انگلیوں سے کبھی پانی جاری ہوا ہے؟ اب کہیں گے کبھی بھی نہیں جاری ہوا۔ عادت یہ ہے کہ انگلیوں سے کبھی بھی پانی جاری نہیں ہوتا، اور حضور نے پانی جاری فرما دیا یا نہیں؟ تو آپ کہیں گے ہاں، عادت کے خلاف، عادت ہی کو کاٹ کے رکھ دیا۔ درخت کبھی چل کر آیا ہے کسی کے پاس کہ جڑیں اکھاڑ کر آ جائے اور پھر اس کو اشارہ کرے واپس چلا جائے اپنی جگہ پر لگ جائے؟ کبھی بھی نہیں۔ عادت یہ نہیں ہے کہ درخت جو ہے وہ حرکت ارادی کے قابل نہیں ہوتے، اپنے ارادے اور اختیار سے حرکت کرتے ہی نہیں ہیں وہ، ہاں ان کا جسم بڑھتا رہتا ہے۔ تو جمادات سے ایک اعتبار سے مختلف ہے کہ جمادات پتھر کا جسم جتنا ہے اتنا ہی رہے گا، لیکن نباتات جو ہیں وہ جمادات سے بہتر ہیں اس اعتبار سے کہ ان میں نمو ہے، ان کا جسم بڑھتا ہے، لیکن حیوانات سے کمتر ہیں کہ حیوانات میں ان کا جسم بھی بڑھتا ہے اور وہ ارادے کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت بھی کرتے ہیں۔ تو اب یہ ایک خلاف عادت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن نبی کریم نے درخت کو اشارہ فرمایا تو وہ جڑیں اکھیڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کی رسالت کی گواہی دی، اور پھر جب حضور نے اشارہ فرمایا تو واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ تو اس کو کہیں گے خلاف عادت۔ تو جو خلاف عادت کام ہوتا ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر نبی سے ظاہر ہوتا ہے تو یہ نبی سے اگر نبوت سے پہلے ظاہر ہو تو اس کو ارحاس کہا جاتا ہے، اور اعلان نبوت سے پہلے، اور اعلان نبوت کے بعد جتنی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئی وہ معجزے کے طور پر ذکر کی جاتی ہیں، اور پھر یہ بعد میں بھی حضور کے وصال کے بعد بھی یہ چیزیں جاری رہی ہیں حضور کی امت کے ذریعے سے۔ حضور کی امت کے اولیاء نے بہت ساری کرامات کا ان سے ظہور ہوا، اور آج بھی اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فرما برداری کی وجہ سے انہیں ایسی قوتیں عطا فرمائی ہیں کہ وہ تصرفات کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں بھی موجود ہے، اور آپ نے قرآن سے بھی سن لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی آصف بن برقیہ وہ بلقیس کے تخت کو لمحہ بھر میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے، تو وہ نبی تو نہیں تھے؟ نبی تھے؟ نہیں، نبی نہیں تھے، ایک امتی تھے، ایک صحابی تھے، نبی کے ماننے والے تھے، وہ لے آئے۔ تو اللہ کا ان پرنسپل یعنی بنیادی طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جس طرح کی چاہے قوت عطا فرمائے وہ تصرفات کرتا ہے۔ اور حضور کی ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یہ ہوتی ہے جس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے ہیں تو یوں فرماتے ہیں اس کی ابتدا میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ورنہ تو حضور جب ارشاد فرماتے ہیں تو ڈائریکٹ کوئی حکم ارشاد فرما دیتے ہیں، لیکن جب حدیث پاک بیان کرتے ہوئے حضور یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے سے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو معاذ اللہ تعالیٰ اس کے کان میں حلول تو نہیں کر جاتا نا، حلول تو یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، یہ کفر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی قوت سے دور و نزدیک کو سن لیتا ہے۔
وَكُنْتُ بَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ظاہر ہوں گی تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی صفات کا وہ مظہر بن جاتا ہے۔ مظہر ظرف کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونے کی جگہ۔ تو جب ہم کہیں گے وہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کمالات کا ظہور ان ذاتوں میں نظر آتا ہے، اور بندہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی وجہ سے انہیں یہ اعزاز اور اکرام حاصل ہوا ہے۔ تو حضور کی حدیث میں ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، تو مسافتیں وہ طے کر لیتے ہیں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں، اور اگر وہ مجھ سے سوال کریں تو میں انہیں ضرور عطا کرتا ہوں۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے مانگے لَأُعْطِيَنَّهُ، جب مانگنے کی باری آئی تو اللہ نے بڑا تاکیدی کلام فرمایا۔ ویسے دیگر جملوں میں تاکید نہیں ہے، اس میں تاکید ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ آگے جا کر لوگ اعتراض کریں گے کہ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرا بندہ مجھ سے سوال کرے تو ضرور اسے عطا کرتا ہوں۔ تو چاہے وہ اپنے لیے سوال کرے یا کسی اور کے لیے سوال کرے، تو یہ ہمیں گویا کہ ایک پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے دامن سے وابستہ ہو، یہ تمہارے لیے بہت ساری خیر و برکات کا باعث بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا سبب بن جائیں گے۔ لہٰذا اللہ کے نیک بندوں سے اپنے تعلق کو استوار رکھو، اس میں یہ اشارہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی کثیر عنایات ان پر موجود، انہیں حاصل ہے پہلے سے، اور وہ نہیں مانگتے مگر اللہ تعالیٰ کی معرفت میں مزید ترقی، وہ ترقی ہی چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا کی دولتوں سے زیادہ بہتر ہونے یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت لگتی ہے، اور حقیقتاً ہے بھی ایسا ہی۔ تو ہمیں گویا کہ یہ پیغام ہے کہ ان کے دامن سے وابستہ رہو، وہ خیر کثیر کا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے باعث سبب اور ذریعہ ہے۔ تو اب ان پرنسپل اصولی بنیاد پر کیا ہمیں معلوم ہوا کہ پرنسپلی یہ چیزیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اختیارات عطا فرمائے اور پھر وہ تصرف کرتا ہے۔ اب لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی حضور غوث الاعظم کے بارے میں آپ یہ فلاں کہتے ہیں، یہ کرامت وغیرہ وغیرہ، تو آپ یہ تو کہیں گے نا کہ ہو تو سکتا ہے نا، کیونکہ ہوا ہے، ہونا ممنوع نہیں ہے۔ آصف بن برقیہ بھی دور سے وہ تخت لے آئے اٹھا کر، یا نہیں؟ اور حضور نے فرمایا کہ میرا بندہ جب قریب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو دور و نزدیک میں تصرف وہ سنتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، جیسے یعنی اس کے تصرفات کی جو ہے رفتار اور اس کی گنجائش، اس کی وسعت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اب بنیادی طور پر کسی انسان کے لیے ان صلاحیتوں کا حاصل ہونا ثابت ہوا یا نہیں ہوا، اور جو بھی اس معیار پر پورا اترے گا ہم اس سے حسن ظن رکھیں گے کہ انہیں حاصل ہے۔ لہٰذا اللہ کے جتنے بھی مقرب ہوئے ہیں ہم حسن ظن رکھیں گے کہ ان کو نہیں ملے گا تو کس کو ملے گا۔ اصولی باتیں ذکر کی گئی ہیں، میرا جو بھی بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہے گا تو وہ نوافل سے پہلے ساری چیزیں، فرائض اور لازمی چیزیں تو بدرجہ اتم مکمل کر رہے ہیں اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو انہیں نہیں دے گا تو کسے دے گا؟ تو ان پرنسپل اگر دیکھا جائے تو ان چیزوں کا حاصل ہونا اور ان تصرفات کا بندے کے لیے حاصل ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مقدسہ میں بھی بیان کیا۔ آگے آنے والے اولیاء کے لیے کیسے ثابت ہوگا؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہیں اور ایک جنازہ گزرا، تو حضور صحابہ نے کہا کہ بڑا اچھا آدمی تھا، حضور نے فرمایا وجب۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ گزرا، صحابہ نے کہا کہ یہ اچھا آدمی نہیں تھا، حضور نے فرمایا وجب۔ دو بار حضور نے یہ فرمایا، تو صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نے پہلے بھی فرمایا وجب، دوبارہ فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم نے جس جنازے کی تعریف کی تو تمہاری اس تعریف کی وجہ سے اس مرنے والے پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی بیان کی کہ یہ اچھے کردار کا حامل نہیں تھا، اس بیان کی وجہ سے اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ تم زمین پر اللہ کے خلیفہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب الرائے جب لوگ کسی کے بارے میں گواہی دیں تو اللہ کے نزدیک وہ گواہی معتبر ہوتی ہے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی کے کردار کے بارے میں کون کیا کہتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے نہیں تھے، کوئی ایک
اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی ہو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ کے بہت نیک بندے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آواز خلق کو نقارہ خدا سمجھو، تو یہ خلق جو ہے وہ گواہی دے گی اس بات کی، اور اس خلق کی گواہی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین پر اللہ کے خلیفہ ہو۔ تو صحابہ نے کہا اچھا آدمی تھا، وجبت جنت واجب ہوگی۔ صحابہ نے گواہی دی یہ برا آدمی تھا، وجبت جہنم واجب ہوگی، کیونکہ ایسے ہی تو گواہی نہیں دے رہے تھے۔ تو صاحب الرائے، ایک اہمیت رکھنے والا طبقہ، ایک رائے کا حامل اور صاحب علم طبقہ جب کسی کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے تو اس رائے کی اہمیت اللہ کے نزدیک ہوتی ہے۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ تو اب آپ کڑی سے کڑی ملائیں گے تو آپ کو عقیدہ اہل سنت بالکل واضح اور آشکار ہو کر صاف اور ستھرا ظاہر ہو جائے گا کہ اللہ کے نیک بندوں کو کوئی تصرفات حاصل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تخت لے کر آ رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے اس آیت پر ایمان رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں لے آؤں گا اس تخت کو اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکائیں۔ تو بتائیے ان پرنسپل بنیادی طور پر، اسی طرح سے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامات مذکور ہیں۔ آپ نبیہ تو نہیں ہے نا، کوئی بھی عورت نبی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مردوں ہی کو نبی بنایا۔ آپ بڑی معزز ہیں، بڑی مکرم ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے، بڑا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ کا، اور کمال اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے شکم اطہر میں تھے اور پیدائش کا وقت قریب تھا، تو اب عورت ایک جو پاک سیرت اور اچھے خاندان کی ہے وہ تو پریشان ہو جائے گی کہ نکاح ہوا نہیں ہے اور بچے کی پیدائش، تو میں جواب کیا دوں گی؟ تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور بھولی بسری ہوئی داستان بن چکی ہوتی اور یہ دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہاں ایک سوکھا تنا تھا کھجور کا، تو فرمایا هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس سوکھے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تم پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ اب بندہ اس وقت کہتا ہے میری ٹینشن یہ ہے کہ میری عزت کا مسئلہ چل رہا ہے کہ یہ بچہ میں لے کر اگر جاؤں گی اپنے لوگوں میں تو وہ طرح طرح کی باتیں کریں گے، اور لوگوں نے کی کہ تمہارے والدین تو بڑے اچھے تھے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کھجوریں، کہ کیا مناسبت کیا ہے، تعلق کیا ہے کہ میری ٹینشن اور ہے کہ میری عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ تو اس سوکھے ہوئے تنے کو اپنی طرف ہلا تو اس پر تازہ کھجوریں گریں گی، جس پر کھجوریں ہے ہی نہیں، سوکھا ہوا ہے، پھل ہے ہی نہیں۔ پیغام یہ دینا مقصود تھا کہ اس وقت تمہاری ضرورت یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت ایک قوت کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، لہٰذا اس سوکھے تنے کو ہلاؤ، تم پر وہ تازہ کھجوریں گریں گی۔ جب وہ کھجوریں گریں گی تو تمہارے رزق اور جسمانی قوت کا بھی اہتمام ہو جائے گا، اور تم یہ بھی دیکھ لو گے کہ جو رب صرف سوکھے تنے کو ہلانے پر تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے، وہ تم پر وقت پڑنے پر تمہاری عصمت کی حفاظت کا اہتمام نہیں فرما سکتا۔ تو ایسا ہی ہوا، تو آپ نے تازہ اس کو کھجور کے تنے کو جو خشک تھا، کوئی پھل نہیں تھا، اس کو ہلایا اور تازہ کھجوریں گرنے لگی۔ قرآن بیان کر رہا ہے یا نہیں؟ اس پر ایمان رکھیں گے یا نہیں؟ اور یہ بندے کے ذریعے سے ہوا یا نہیں ہوا؟ تو آپ کو یہ شعور حاصل ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے جس مقرب بندے کو تصرفات میں جس طرح سے قوت اور ترقی عطا فرمائے وہ دے سکتا ہے۔ اور اب اگر اس پر آپ اعتقاد اور ایمان رکھیں گے تو یہ آپ کا اعتقاد قرآن کے مطابق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ہم جو بزرگان دین سے جو حسن ظن رکھتے ہیں وہ انہی دلائل کی بنیاد پر رکھتے ہیں۔ اسی طرح حدیث بھی آپ کو سنائی، اور زمین پر تم اللہ کے گواہ ہو، تو جس کے بارے میں یہ امت گواہی دیتی رہے گی، امت کی گواہی اس شخص کے لیے معتبر ہوگی۔ اور کوئی کسی کے لیے گواہی دیتا ہے؟ کوئی ہم زمانہ کسی کے لیے گواہی دیتا ہے؟ یہاں تو ٹانگیں کھینچنے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کی اچھائی اور بزرگی اور برتری بیان کر کے اس کو اوپر چڑھا دینا،
یہ کوئی معمولی کام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خلق گواہی دے رہی ہے تو واقعی وہ بہترین کردار کا حامل شخص ہے، وہ انتہائی ستھرے کردار کا حامل شخص ہے، جس کی بنیاد پر لوگ مجبور ہیں کہ ان کے لیے گواہی دیں۔ تو آپ بزرگان دین کے احوال دیکھیں تو کتابیں بھری پڑی ہیں اور کوئی انکار نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی ذکر کرے گا، چاہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو یا تعلق نہ رکھتا ہو، وہ ان کے تصرفات کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، ان کی شخصیت کو دیکھے گا تو کہے گا اللہ کے نیک بندے تھے۔ بتائیے اس میں کوئی دو رائے ہے؟ اور اللہ کے نیک بندے تھے تو اللہ کے نیک بندوں ہی کے لیے تو انعامات و اکرامات ہوتے ہیں، اور انہی کے لیے تو تصرفات اور اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ قرآن ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ماننا جو ہے، ان پرنسپل قرآن کے مطابق اپنی سوچ اور فکر کو یعنی بنانا ہے، اور قرآن کے مطابق ہماری سوچ اور فکر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اعتقاد کی بنیاد پر، حسن ظن کی بنیاد پر یہ سارے معاملات قائم کر لیے گئے، نہیں، مضبوط قرآن اور حدیث کے دلائل پر یہ معاملہ سارا مبنی ہے، یہ عمارت تعمیر ہے۔ اور غزالی زماں فرمایا کرتے تھے کہ اہل سنت کے پاس اپنے مسلک کے دلائل کے سلسلے میں سورج سے بھی زیادہ روشنی ہے، اتنے دلائل ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا مسلک حق اہل سنت و جماعت مضبوط دلائل پر قائم ہے، مبالغہ آرائیوں پر قائم نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ ہم دلیل کی بنیاد پر جب چیز کو نہیں سیکھتے ہیں تو صرف نتیجہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ کے بزرگ بندے جو ہیں وہ بڑے تصرفات کے حامل، تو نتیجہ آپ نے یاد کر لیا، لیکن نتیجہ یاد کرنے کے بعد اس کی دلیل کیا ہے بھائی؟ جب دلیل بھی آپ سیکھ لو گے تو آپ یہ سمجھ لو گے کہ یہ سارے اعتقادات بالکل دلیل کی بنیاد پر ہیں، تو اس سے آپ کو اطمینان قلب حاصل ہوگا کہ میں بالکل درست عقیدے پر ہوں۔ اور پھر دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس اعتقاد کے یقین کے بعد، اس جزم کے بعد کوئی بھی شخص آپ کو آپ کے عقیدے سے متعلق متذبذب نہیں کر سکے گا، شک و شبے میں مبتلا نہیں کر سکے گا۔ آپ خود اسے بتاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تو فرمایا، تو اللہ کے بندوں پر، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں، تصرفات وغیرہ، چلو وہ آپ وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ ان سے تعلق قائم کرتے ہو، پکارنا نہ پکارنا، لیکن ان پرنسپل یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ انہیں تصرفات حاصل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ جو اللہ کا نیک بندہ ہے، قرآن کہتا ہے اسے تصرفات حاصل ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پر گواہ ہے کہ اسے تصرفات حاصل ہوتے ہیں۔ اور کسی کے کردار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی گواہی کو معتبر مانا ہے کہ امت کہہ دے گی کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو جب ان تینوں چیزوں کو آپ جوڑو گے تو آپ کو آپ کا اعتقاد، آپ کا عقیدہ بالکل ستھرا اور پاکیزہ نظر آئے گا۔ اور آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کثیر دیگر مخلوق کو بہت سارے اختیارات دیے یا نہیں؟ تو فقط اختیارات کا حاصل ہو جانا اللہ کے برابر ہو جانا نہیں ہے کہ اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دور کا دیکھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے دور کا سننا دیکھنا تو آپ اس وقت کہو کہ جب اسے دور بھی مانو۔ اللہ تو دور ہے ہی نہیں، انی قریب فرمایا ہے، تو اللہ دور کی بات سن لیتا ہے تو پہلے ثابت کرو کہ اللہ دور ہے۔ اللہ تو کسی بھی شے سے دور نہیں ہے، اللہ تو قریب ہے، اپنے علم و قدرت سے ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اللہ کے لیے دور کا سننا، اللہ کے لیے دور کا دیکھنا، تو یہ اس وقت متحقق ہوگا کہ جب اللہ کو کسی چیز سے دور بھی ثابت کرو۔ تو کسی شے سے دور ہونا مخلوق کی صفت ہے، خالق کی صفت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر دور سے کوئی سن سکتا ہے تو مخلوق سن سکتی ہے، دور سے کوئی دیکھ سکتا ہے تو مخلوق دیکھ سکتی ہے، خالق تو کسی چیز سے دور ہے ہی نہیں، وہ تو قریب ہے۔ خود فرماتا ہے اذا سألک عبادی عنی، کہ جب اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان سے کہیں انی قریب، میں تو قریب مجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے اور غضب بھی فرمانے والا ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ بیمار بھی کرتا ہے، شفا بھی دیتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے یا نہیں؟ تو یہ بہت ساری صفات ایسی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، کبھی کسی کے لیے کسی صفت کا اظہار ہوتا ہے، کبھی کسی کے لیے دوسری صفت کا اظہار ہوتا ہے۔ کسی کو تندرستی دے دی، کچھ دن کے بعد 2 دن کے بعد اس کو بیمار کر دیا۔
تو اسی فرد کے حق میں اللہ کی دونوں صفات کا اظہار ہوا، اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو بہت ساری اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات ایسے ہیں جن کی ضد اللہ کے لیے ثابت ہے کہ وہ عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے، وہ بلندی بھی دیتا ہے، پستی بھی دیتا ہے، اقتدار دیتا بھی ہے، اقتدار چھین بھی لیتا ہے، زندگی دیتا بھی ہے، زندگی لے بھی لیتا ہے، شفا بھی دیتا ہے، اور بیماری بھی وہی دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے قریب۔ بتائیے اللہ تعالیٰ کی جو 99 نام ہے اس میں آپ کو کہیں اللہ کی کوئی صفت ملتی ہے؟ بعید، قریب کی ضد بعید ملا کبھی آپ کو کہ اللہ قریب بھی اور بعید بھی ہے؟ نہیں، وہ فقط قریب ہے۔ لیکن ہاں، میں نے آپ کی خدمت میں یہ ذکر ضرور کیا تھا کہ وہ قریب ضرور ہے لیکن وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، لہٰذا جب تم اس کی طرف بڑھو گے تو پھر وہ عزت والا تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ تو تمہارا بڑھنا پہلے ہے، ورنہ میں نے یہ مثال آپ کو دنیاوی دی تھی کہ تم بھی کسی کے یہاں بغیر بلائے نہیں جاتے ہو۔ کیوں بھائی؟ ہم عزت دار لوگ ہیں، آپ دعوت دو گے تو بالکل آئیں گے، ایسے کوئی چلے آئیں گے؟ ایسے ہی بے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کیا؟ ہماری کوئی عزت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تو سب عزت داروں کو عزت عطا فرمانے والا ہے۔ تو اگر تم اس کی طرف بڑھو گے تو وہ عزیز اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ وہ بندوں میں پیدا فرما دے تو یہ برابری نہیں ہوتی ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات میں مستقل ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی یہ صفات غیر فانی ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ صفات لامحدود ہیں، اور بندے کی یہ صفات وہ اس میں اللہ کا محتاج ہے ملنے میں۔ یہ دائمی نہیں ہے، جائز الفنا ہے، یہ لامحدود نہیں ہے، چاہے کتنی ہی آگے تک وہ تصرفات کرتا ہو لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تصرفات کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جب یہ فرق ہو گیا تو برابری ہی نہ ہوئی، اور شرک برابری کا نام ہے۔ اور آپ یہ غور فرمائیے کہ فرشتے بھی مخلوق ہیں کہ نہیں اللہ کی؟ کتنے تصرفات دیے ہیں۔ ملک الموت ایک وقت میں جتنے لوگوں کی روح قبض کرنی ہوتی ہے ایک ہی وقت میں سب جگہ ہے۔ کیا یہ خدا ہو گئے؟ کیا اس تصرف کا آپ انکار کرو گے؟ بھئی یہ دلائل سے ثابت ہے کہ فرشتوں کو اللہ نے بڑی قوت عطا فرمائی، تو وہ مخلوق ہے نا، اور مخلوق ہو کر کیا وہ ان صفات کی وجہ سے، ان طاقتوں کی وجہ سے اللہ کے برابر ہو گئے؟ آپ کیا کہیں گے؟ بھئی اللہ مستقل ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے ان صفات میں، کمالات میں، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کمال دیا، جس کے پاس اور جو کچھ بھی ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، تو محتاج اور غیر محتاج برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی صفات قدیم ہیں، بندے کی صفات حادث ہیں، اس کی صفات لامحدود ہیں، بندے کی صفات محدود ہیں، اس کی صفات پر کبھی بھی فنا طاری نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوں گی، اور بندے کی صفات پر فنا ممکن ہے، جائز الفنا۔ ممکن دو طرح کا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اور ہو بھی جائے، تو فنا ممکن ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو ممکن ہو اس کو کر بھی دیا جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے 1,00,000 سورج بنانا ممکن ہے؟ ممکن ہے۔ کتنے بنائے؟ ایک۔ تو ممکن تو 1,00,000 یا 1,00,00,000 سورج بھی ممکن تھے، لیکن واقعہ کتنے کا ہوا؟ تو ہر ممکن واقع بھی ہو جائے ضروری نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ بندے کی صفات پر فنا ممکن ہے، لیکن اللہ اس کو فنا کر بھی دے، اس کی مرضی ہے، کرے نہ کرے، کرے نہ کرے۔ تو اسی طرح سے نبی کو نبوت عطا فرمائی ہے تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس رہنے دے گا۔ جو کمالات اور صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں وہ ہمیشہ ان کے پاس وہ رہنے دے گا، کہ وہ یہاں سے وفات پانے کے بعد وہ سلب نہیں ہو جاتی طاقتیں، بلکہ وفات پانے کے بعد تو بندہ اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہو جاتا ہے، کہ وہ وصال کا دن ہوتا ہے، اولیاء کے لیے اللہ سے ملاقات کا دن ہوتا ہے، اس کی طرف رفیق اعلیٰ کی طرف منتقل ہونے کا دن ہوتا ہے، تو وہ تو انعام و اکرام کا دن ہوتا ہے۔ انعام و اکرام کے دن میں جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں عطا فرمایا تھا، وہ انعام و اکرام کے دن ان سے واپس لے لے گا۔ بعید از قیاس ہے، لہٰذا یہ ساری چیزیں جب آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے اعتبار سے یہ بحث نکلی کہ حضور کے معجزات 3 طرح کے ہیں۔ ایک یہ نبوت سے پہلے جن چیزوں کا خلاف عادت کاموں کا اظہار ہو اسے ارغاز کہتے ہیں، اعلان نبوت کے بعد جو ظاہر ہو وہ معجزہ کہلاتے ہیں، اور آپ کی ظاہری وصال کے بعد، آپ کے رفیق اعلیٰ کی طرف منتقل ہونے کے بعد حضور کی امت سے جن چیزوں کا اظہار ہو اس کو کرامات کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ فیض
وہیں سے جاری و ساری ہے، وہیں سے فیض ہر ایک لے رہا ہے۔ وَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، امام شرف الدین بوسیری صاحب قصیدہ بردہ شریف فرماتے إِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ، وہ سورج کا، وہ آفتاب، وہ فضل کا آفتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سورج ہے سورج، اور ہم کواکبوہا، اور دیگر انبیاء کرام اس کے تارے ہیں۔ تو بتائیے تارے کس کی روشنی میں چمکتے ہیں؟ تارے روشنی کس سے لیتے ہیں؟ سورج سے لیتے ہیں۔ انہو شمس فضل ہم کواکبوہا یدھرن انوارہا للناس فی الظلم، کہ یہ انبیاء کرام، یہ تارے، یہ اپنے اسی سورج کے انوار کو پھیلا رہے ہیں، وہیں سے نور لے رہے ہیں، اور ابھی وہ سورج طلوع نہیں ہوا، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لایا، تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء ستاروں کی طرح نور ہدایت لے کر چمکتے رہے اور لوگوں کے لیے اللہ کے قرب کا سبب بنتے رہے، وہ نور اسی آفتاب رسالت سے لے رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا، یہ ستارے، یہ انبیاء کرام اپنے انوار کو ظاہر کر رہے ہیں، لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ، اسی سورج کے انوار کو ظاہر کر رہے ہیں لوگوں کے لیے گمراہی کے اندھیروں میں۔ تو یہ فضیلت کا آفتاب ہے، اور جب وہ آفتاب طلوع کر گیا، تو جب سورج طلوع ہو جائے تو کوئی تارا دکھائی دیتا ہے؟ نہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراج منیر بنایا، چمکتا ہوا سورج۔ تو جب وہ سورج طلوع ہو گیا تو اس نے ساری کائنات کو روشن کر دیا، کہ پہلے بھی ہر ایک ستارہ اس ہی سے نور لے کر کائنات کو جگمگا رہا تھا، اب وہ سورج خود، وہ آفتاب طلوع کر گیا، تو اب کسی ستارے کی ظاہری طور پر ضرورت نہ رہی، اور اسی سورج نے ساری کائنات میں ہدایت کا نور پھیلا دیا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر کے تشریف لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے ان پہلوؤں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔